پی آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ مرحل 4-5 سالوں سے یورپ میں، اسکینڈینیویا میں اور بہت سے ممالک میں یہ بین ہے۔ بدبختوں نے اپنی مفاد اور لالچ کی بنا پہ اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد جمیل ناروے کی کیپٹل اوسلو سے۔ دوستو، گزشتہ چند دن پہلے یہاں پر ناروے میں پی آئی اے کی بڑی ایک کریش لینڈنگ ہوئی، جو یہاں کے جو لوکل جو اخبارات تھے اس کی ایک شخص سرخی تھی، اور یہ بریکنگ نیوز اس لیے بن گئی کیونکہ پی آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ مرحل 4-5 سالوں سے یورپ میں، اسکینڈینیویا میں اور بہت سے ممالک میں یہ بین ہے۔ اور جب یہ جہاز یہاں اترا تو لوکل میڈیا نے بھی خبریں لگائی، یہاں پہ سوشل میڈیا نے خبریں لگائی، اور ہمارے جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں، ہمارے جو دوسرے جو فیس بک کے گروپس ہیں، تو وہاں پر یہ خبر جو ہے نا وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ پی آئی اے ناروے میں کس طرح لینڈ کر گیا۔ یہ تو بین تھا، اس کا تو سایہ بھی انہوں نے بین کر دیا ہوتا۔ تو واٹ ہیپنڈ ایکچولی، تو میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی آئی اے کی جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ کیوں ہوئی، اور کیا اس کی وجوہات تھی، اور اس کے یہ کیوں بین ہوئی، اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ویلاگ۔ گزشتہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے ہوا بازی کے منسٹر سے سرور خان صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ دور بھی کپتان عمران خان کا دور تھا، تو تب ایک بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا۔ اس انکشاف سے پہلے میں آپ کو ایک خبر بتاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں، مئی 2020 میں کراچی میں پی آئی اے کا ایک جہاز لینڈ ہوا تھا، اور لینڈ کیا ہوا تھا، وہ تباہ ہو گیا تھا، لینڈنگ کرتے کرتے وہ تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لینڈ ہی نہیں صحیح طریقے سے کر سکا تھا، اور تقریباً سارے بندے جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن گئے، اس میں چند ایک ہی شاید معجزتاً بچ سکے ہوں گے۔ تو وہ بڑی ایک دردناک خبر تھی، اور بڑی قہر کی طرح ٹوٹی وہ خبر، اور اس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ کئی دنوں، ہفتوں تک وہ اس غم کی لپیٹ میں رہے۔ میں نے خود اس پہ بات بھی کی، میں نے خود اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک صدمہ تھا، لیکن جب اس خبر کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ پائلٹ تھے وہ فیک تھے، ان کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں تھی، جہاز کی وہ کوالٹی نہیں تھی، اس کے ٹائر نہیں کھل سکے، اس کے پر نہیں صحیح طریقے سے موو ہو سکے، یا جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے تھے وہ اس کے بہاف پہ۔ تو اس خبر کے بعد بہت بڑی تحقیقات شروع ہوئیں۔ تو اس دور کے ہوا بازی کے منسٹر سے سرور خان صاحب، جو میرا خیال ہے اسلام آباد پنڈی سے ان کا تعلق ہے، تو سرور خان صاحب یہاں ایون وہ ناروے اوسلو میں بھی آئے تھے ایک دور میں۔ تو خیر، انہوں نے پھر اس کی انکوائری کا آغاز کیا، اور بہت سے فیک پائلٹس کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ جو جہازوں کی جو ایک خستہ حالت تھی وہ انہوں نے بے نقاب کیا، ان کے جو پرزے زائد المیعاد جو لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے ڈسکور کیے۔ تو بہت ساری انہوں نے ایک پوری تحقیقاتی رپورٹ انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کی۔ اس پارلیمنٹ کے سیشن میں جب انہوں نے یہ انکشافات کیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر یورپ اور بہت ساری ایسی ممالک نے اسی تحقیقات رپورٹ کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو جو پائلٹس ہیں وہ ہیں ہی فیک ہیں، وہ تو سارے سفارشی ہیں، یا ان کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، جہاز آپ کے بالکل زائد المیعاد ہیں، ان کے پرزے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی اوور ہالنگ نہیں ہے ٹائم پر، تو ہم اپنے ملکوں کو اس رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو پہلے ایک ملک نے بین کیا، دوسرے نے بین کیا، تیسرے نے بین کیا، تو بہت سارے 20 ممالک نے اس پی آئی اے کو جناب بین کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکینڈینیویا میں ہمیں پی آئی اے کی بڑی موجیں تھیں۔ وہ اس لیے موجیں تھیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی 7 گھنٹے کی، اوسلو سے لاہور، اور اوسلو سے پھر اسلام آباد، ہفتے میں 2 فلائٹس ہی چلتی تھیں، اور اوسلو سے یہ ڈنمارک جاتی تھی، کوپن ہیگن سے پھر یہ سواریاں لے کے لاہور اور پھر اسلام آباد جاتی تھی۔ تو ہفتے میں 2 فلائٹس ہی، تو ہمیں بلیو کریں ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ جہاز ہے، ہمیں تو ایسا لگتا تھا ہم کوچ میں بیٹھے ہیں، لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم جناب اسلام آباد یا لاہور میں لینڈ کرتے تھے۔ اپنا ماحول تھا، اپنا ملک کا جہاز تھا، اپنا کلچر تھا، اپنا کھانا تھا، تو بہت ساری ہمیں جو ہے نا اس میں سہولتیں میسر تھیں۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسا ظلم کیا اس ادارے کے ساتھ کہ اس کو جناب انہوں نے بیساکھیوں پہ کھڑا کر دیا، یورپ میں بین ہو گئے، اور یہ جو روٹ تھے اسلام آباد کے، مانچسٹر کے اور یہ اسکینڈینیویا کے، یہ سونے کی چڑیاں تھی یہ روٹ، اور بہت زیادہ پیسہ یہ کما رہے تھے۔ لیکن ان بدبختوں نے اپنی مفاد اور لالچ کی بنا پہ اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ تحقیقات کھلی تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا نے اس کو بین کر دیا، ناروے نے بھی بین کر دیا، ڈنمارک نے بین کر دیا، باقی یورپ کے جتنے جو ممالک تھے سب نے اس کو آہستہ آہستہ بین کر دیا، اور ان سے کہا کہ جب تک آپ یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں پوری نہیں کرتے تب تک آپ کا داخلہ ممنوع ہے، تب تک آپ کا سایہ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتا۔
تو ان حالات میں PIA کا یہاں ناروے کا ایک شمالی شہر ہے بودو، وہاں سے پرواز یہ گزر رہی تھی، میرا لاہور سے اس نے ٹورنٹو جانا تھا، اور یہ بوئنگ تھا، اس میں 450-500 افراد کی گنجائش ہوتی ہے، بہت بڑا جہاز ہوتا ہے۔ درمیان میں میرا حال ہے کسی مسافر کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو پھر میڈیکل ایمرجنسی کے طور پر جو ہے نا وہ لینڈنگ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ پلین روٹ بناتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس روٹ سے نکلنا ہے، ان کیس آف ایمرجنسی تو ان کو کون سے اسپاٹ جو ہے نا وہ ایزی آ سکتے ہیں۔ تو بالکل جب یہ اس خطے پہ پہنچے تو مسافر کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، تو تب یہ بریکنگ نیوز بنی ناروے میں کہ جی PIA بالآخر یا جیسے بھی کہہ لیں وہ اس خطے پہ لینڈ ہوا۔ تب ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا تو یہاں پہ سایہ بھی نہیں ممکن تھا، تو کس لیے پھر یہ جہاز یہاں پر آیا۔ تو خیر یہ ساری سٹوری تھی، مجھے بڑی دلچسپی تھی کیونکہ میں نے اس کو کور کیا تھا جب کراچی میں میرا حال 22 مئی 2020 کی بات ہے، جب کراچی میں کریش لینڈنگ ہوئی، اور کریش لینڈنگ کیا ہوئی، وہ جہاز ہی بدقسمت طیارہ ہی تباہ ہو گیا، اس میں 170-60 کے قریب جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن گئے، چند ایک شاید میرا حال ہے خوش قسمتی سے بچ گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوا، اور پھر یہ سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی میں انکشافات کیے، اور اس کے بعد ان بدبختوں نے جب پتہ چلا کہ انہوں نے ادارے کو واقعی نیست و نابود کر دیا، تو پھر یورپ کے سارے ممالک نے اپنی سیکیورٹی کی بنا پر اس ادارے کو بین کر دیا۔ تو اس پورے ٹرنیور میں جب PIA یہاں دوبارہ ناروے میں لینڈ ہوا تو ہماری دلچسپی بڑی بڑھ گئی تھی۔ تو یہ ہے آج کی سٹوری جی، آپ کو بھی یاد ہوگا یہ واقعات۔ آخر میں مجھے دیجیے اجازت، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اپنے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔